الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی رہی آپ کی دوڑ؟ کچھ غور و فکر کیا دوڑتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے؟ کیا سیکھا گاڑی چلاتے ہوئے؟ راستہ دینا ہے اور اور ہے نا، مائک لے لیجیے نا. استاذہ جی، میں سوچ رہی تھی کہ علم کے فیول کے ساتھ چلتے رہیں اور وہ گاڑی میں پورا مطلب بولتے نا علم ہو، گاڑی چلتی چلے، کوئی پیچھے سے ہارن مارے، کوئی کچھ بولے تو یہ نہیں کہ بدلے میں ہم بھی اس کو، آج یہاں کا ہے نا کہ ہارن مطلب ویری بیڈ تھنگ ٹو ہیپن ٹو یو، تو وہ سب کچھ نہیں کرنا ہے، لین پیچھے مڑ بدلنا، کے نہیں دیکھنا پیچھے کون موڑ کے ہارن نہیں مار دیکھنا کہ آگے میری ایکسیڈنٹ ہو جائے. کوئی اگر گاڑی ایک دم سلو چلا رہا ہے، یا میں ایسے بھی نہیں کسی کو میں نے بہت تیز گاڑی چلاؤں کہ مجھے ٹکٹ پڑ جائے، تو سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ اسی روڈ پہ، اسی دنیا کے روڈ پہ چلتے ہوئے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا. مجھے جب بھی میں چلا رہی ہوں سادہ کل سے، تو بار بار یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو لین چینج، جو فوکس آن آخرت، چینج دا لین. منزل پہ پہنچنا نا، اپنی بس. لین چینج کر لو. ٹھیک ہے، آپ خود بولیے، آپ کچھ کہہ رہی تھی. مجھے میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ بس میں جب بھی آتی ہوں تو میں نیت کر کے گھر سے نکلتی ہوں کہ میں الہدا جا رہی ہوں، میں کیا سیکھوں گی اس کو عمل میں لے کر آنا اللہ تعالیٰ میرے لیے پاسبل کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور گناہ معاف ہوں جو میں نے کیے ہوئے ہیں، اور اچھی نیت کے ساتھ ہی آتی ہوں کہ بڑا سکون ملتا ہے بہت اچھا. یعنی اور گاڑی ملٹیپل چلاتے ہوئے نیتیں، جو کل جی ہم نے پڑھا تھا نا، دوسری چیز کہ بہت ساری نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں ایک نیک کام کے لیے، تاکہ اجر بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے. چاہے کام چھوٹا سا ہو، لیکن اچھی نیت، خالص نیت اور زیادہ نیت کے ساتھ اسی کام کا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے. دادا جی آپ نے ہمیں تھنک کرنا بھی بتایا، آپ نے تو ایسے انگلی پکڑ کے چلنا بھی سکھایا ہے ہمیں کہ اور تھنک بگ آپ نے سکھایا ہے، اور بگر پکچر آپ نے دنیا کی بتا دی ہے. اب تو دنیا کی طرف میں دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ بس بہت فانی چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. وہ پھر دنیا سے وہ رغبت نہیں رہتی نا. رہنا تو جب تک اللہ نے رکھنا ہے دنیا میں رہنا تو ہے، بس ضرورت تو پوری کرنی ہے اچھے طریقے سے، لیکن دل نہیں لگانا ہے اس میں، کیونکہ اس میں دل لگ گیا تو آخرت بھول جائے گی. یہ جو حدیث ہم نے کل پڑھی تھی نا، تو وہ کل سے میں اپنی نمازوں کو دیکھ رہی ہوں. یہ صحابی نے کہا نا کہ ضرور اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا کہ میں کیا کروں گا، تو میں پھر اسی پہ کل سے فوکس یہ ہے کہ نماز میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی کیمرہ دیکھتے ہیں لگا ہوا، تو ہم فوراً کانشیس ہو جاتے. تو پھر یہ چیز میں لانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ایکچولی اس ایمان کو ہم خالص کریں اپنا جو ہے.
اللہ کے لیے. کہیں پر بھی ہوں، نماز میں ہوں، نماز سے باہر ہوں، کسی سے معاملہ کر رہے ہوں، ہر جگہ دیکھ رہا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون. جی آپ بولیے، آپ بولیے. جی استاذہ، جیسے آپ نے کہا ڈفرینٹ نیت کر سکتے ہیں، بٹ سم ٹائم وی آر ڈوئنگ سم ورک اور ایک ہی ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی آپ کا فوکس ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آفٹر سم ٹائم یو فگر آؤٹ کہ آپ کچھ اور بھی اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے تھے. نیت کے بیہائنڈ دا سین بھی سو مچ. تو وہ ہم کیسے دیکھیں، کیسے اسے اپنی زندگی میں انٹر کریں کہ اللہ ہمیں وہ بھی دکھا دیں جو ایک ہی ٹائم پہ ہمارا عمل ملٹی پلائی ہو جائے. تو وہ حکمت کیسے؟ وہ مانگتے رہے نا، کیونکہ وہ دیتا ہے نا، تو جو دیتا ہے اس سے کیا کرتے ہیں؟ لیتے ہیں، مانگتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ خوش ہوتا ہے جب اس سے مانگا جائے، اور جتنی طلب ہوگی نا اتنا ہی دے گا پھر. استاذہ جی، میں کافی جب سے ہم نے ریاض الصالحین شروع کی ہے، میں تب سے یہ والی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے کبھی بھی حدیث کو اس طرح سے نہیں پڑھا جس طرح سے آپ ہمیں کروا رہی ہیں. ایوری ڈے پریکٹیکلی ہم اس کو اپلائی کریں اپنی زندگی کے اوپر، ورنہ لگتا تھا کہ حدیث ہے جو اسی زمانے کی ہے اسی زمانے تک ہے، ہم اس میں سے صرف جو اس کا کچھ چیزیں ہیں جو ہم لے سکتے ہیں. لیکن ایک حدیث سے ہمیں کتنے ڈفرینٹ سبق مل رہے ہیں جو ہم ڈائریکٹلی اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، ڈے ایوری ٹو ڈے ڈے لائف لائف، کے اوپر. بالکل ایوری ڈے. ہم مجھے لگتا ہے جیسے ہم بہت نان سیریس زندگی گزارے تھے اور چیزیں بہت سنجیدہ ہیں اور انہیں بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. بالکل. چلیے آج اگلی حدیث پڑھتے ہیں. جی بشرا، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بشرا کو دیتے. کسی دن گوگل میں ڈال کے دیکھیے تو صحیح کون سی روڈ جاتی ہے. جی فرمائیے. کافی ٹائم پہلے یہ طریق الجنہ کا ہمارے پاس یہاں کارڈ ہوتا ہے نا، تو آپ جب کوئی بھی چیز کی امیج لیتے ہیں، پکچر لیتے ہیں، تو وہ بعض اوقات ہمارا جو فونز ہیں وہ کیلنڈر اور میپس کے ساتھ لے آتے. تو ایک دن میں نے میپ کھولا تو وہ طریق الجنہ کی امیج گوگل میپ کے اندر انسرٹ ہوئی ہوئی، اور ساتھ 5671 مکیڈم روڈ. الحمدللہ الحمدللہ. ویسے تو آپ دیکھیے کہ جو علم کا راستہ ہے یہ کہاں کا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ ہے نا. تو اب اگر یہ جنت کا راستہ ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ چلتے رہنا چاہیے جب تک وہاں پہنچ نہ جائیں. ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا آپ کب تک طالب علم بن کے رہیں گے؟ بہت بڑے امام تھے، محدث تھے. تو آپ کب تک طالب علم؟ آپ کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں نا تو اپنے آپ کو طالب علم کنسیڈر کیا. تو میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ آف نالج کہتی ہوں، اسٹوڈنٹ آف قرآن کہتی ہوں. میرے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں کوئی اسکالر ہوں یا میں ٹیچر ہوں یا کون ہوں، کیونکہ مجھے یہ ٹائٹل زیادہ پسند ہے کہ میں طالب بن کے رہوں، علم کی طالب. تو ان سے پوچھا گیا کہ کب تک یہ کریں گے آپ؟ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بھی پوچھے. پوچھتے رہتے کب ختم ہوگا کورس. تو فرمایا امید ہے اپنی زندگی کی آخری سانس تک مجھے اس راستے پر چلتا دیکھیں گے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ میں اسی راستے پہ ہوں. بھلا جس کے لیے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہو وہ راستہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے؟ یعنی جب تک آپ اس راستے پر ہیں ہر چیز آسمان زمین کی آپ کے لیے دعائیں کر رہی، تو جس کے لیے اتنی دعائیں ہو رہی ہوں وہ راستہ کوئی چھوڑ تو نہیں سکتا، اس کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا. ٹھیک ہے. یعنی ون وے اور دی ادر، ایک طریقہ دوسرا، کچھ نہ کچھ یعنی انسان کیونکہ یہ جنت تک لے جاتا ہے تو پھر ورنہ اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی بھی بیکار ہے اگر فیول نہیں تو. چلیے
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 34. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. حدیث نمبر 34. وعن سمرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منها قال أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه انواع العلم سيأتي في باب تحریم الكذب ان شاء اللہ تعالی. سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات 2 آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے. وہ مجھے درخت پر لے کر چڑھے اور ایسے گھر میں مجھے داخل کیا جو بہت خوبصورت اور نہایت شاندار تھا. اس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا. ان دونوں نے کہا یہ گھر شہداء کا گھر ہے. اور یہ ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے. اس میں علم کی اور بہت سی قسمیں ہیں. یہ حدیث اگر اللہ نے چاہا تو باب تحریم الکذب میں آئے گی، یعنی آگے آ جائے گی تفصیلاً. یہاں انہوں نے موضوع کی مناسبت سے حدیث کا صرف اتنا ہی حصہ لیا ہے جو ریلیونٹ تھا. تو بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں کیا تھا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے، یعنی مجھے پکڑ لیا اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے. اس خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے نظارے دکھائے گئے تھے اور پھر شہداء کا مقام بھی دکھایا گیا. اور 2 آدمیوں سے مراد 2 فرشتے ہیں، جبرائیل اور میکائیل. اور فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے تھے اور سوالات کیے تھے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس خواب میں آپ کو شہداء کے مقام اور مرتبے کا مشاہدہ کرایا گیا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور خوابوں کا بھی ہماری زندگی میں ایک اثر ہوتا ہے، یعنی ان کے کچھ میننگز ہوتے ہیں. بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں اور بعض نہیں بھی سمجھتے. صلح حدیبیہ جب ہوئی، حدیبیہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے کا پروگرام بنایا تھا اس کی بنیاد بھی ایک خواب پر تھی. اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا کہ تم لوگ مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ انشاءاللہ ضرور داخل ہوگے، اس حالت میں کہ تم سر منڈائے ہوئے اور بال ترشوائے ہوئے ہوگے، اور تمہیں کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہ ہوگا. اور یہ خواب سچا ہوا، اس سال نہیں لیکن اگلے سال جب عمرۃ القضاء کیا آپ نے. یوسف علیہ السلام کا خواب سچ ہوا جو انہوں نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب کو سنایا تھا علیہ السلام. یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اور پھر جب یہ خواب کی تعبیر سال کے بعد پوری ہوئی تو انہوں نے کیا کہا، یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا. یہ بھی سچ ہوا
اور اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی سچ ہوا. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک خواب دکھایا گیا تھا. یہ قرآن میں خوابوں کا ذکر جو ہے نا، میں صرف ان کا ریمائنڈر آپ کو دے رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، چاہے وہ آپ نے خواب میں دیکھی ہو، چاہے آپ کو براہ راست جبریل امین نے سکھائی ہو، خواب کے بغیر آ کے کوئی چیز بتائی ہو، انسانی شکل میں بتائی ہو، یا پھر کسی اور طریقے سے اصل شکل میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا. تو بہرحال خوابوں کی ایک حقیقت ہوتی ہے، خوابوں کے اندر سچائی ہوتی ہے. اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اس کی تفصیلات میں نے بخاری کی کتاب تعبیر الرؤیا میں بہت ڈیٹیل سے بتائی ہو، جس کو انٹرسٹ ہو وہ وہاں سے سن سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ اور نیک بندوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ یوسف کے اندر تو اس وقت کے بادشاہ کو بھی ایک خواب دکھایا گیا تھا، وہ جو 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں، اور پتلی جو موٹیوں کو کھا رہی ہیں، اور وہ بھی سچا تھا، حالانکہ وہ بادشاہ مسلمان نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواب، سچا خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کو ہمیشہ سچا خواب ہی آتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا خواب بھی جو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں دیکھا تھا، کیا تھا؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس بتا تیری کیا رائے ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے کر گزریے، آپ یقیناً مجھے صابر و شاکر پائیں گے. اتنی بڑی بات کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور وہ بھی خواب میں دیکھا، اور بیٹا بھی اس پر یقین کر رہا ہے، اور کہتا ہے ہاں آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا. اور ٹرسٹ کتنا ہے کہ آپ سچ ہی بولتے ہیں. آج اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ایسا کوئی خواب یا ایسی کوئی بات بتائے تو وہ شاید مانے ہی نہ. ہمارے اندر ریلیشن شپس میں ٹرسٹ کا فیکٹر بہت کم ہو گیا ہے. ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا، ایک دوسرے پر یقین نہیں ہوتا، اور ہمیشہ ایک نیگیٹو خیال شیطان ڈال دیتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا کیا مقصد ہے یہ کہنے کا، یہ بات بھلا کیوں کہہ رہا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے استاد پڑھا بھی رہا ہوں، ان کو کسی نے شکایت کی ہوگی نا، ہمارا کسی نے بتایا ہوگا تو اس لیے یہ بات کر رہی ہوں، حالانکہ بعض اوقات وہ تو صرف اللہ کی طرف سے ایک فلو میں ایک بات آ جاتی ہے جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور اس کے بعد نیک لوگوں کے خواب جب انبیاء کے بعد وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں. لیکن جو غیر مسلم ہوتے ہیں اگر ان کے خواب سچے ہیں تو سچے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نبوت کا حصہ نہیں بتائے جا سکتے، کہے جا سکتے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا خواب، نیک خواب دیکھنے والوں کو کیا کہتے تھے کہ وہ بیان کریں، اور وہ صبح نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور صحابہ اپنے اپنے اچھے خواب بتاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے جو اسے پسند آئے تو وہ اسے بیان کرے اور اس کی تعبیر کی بھی وضاحت کر دے، یعنی اچھی تعبیر کر دے، کیونکہ جیسے ہوتی ہے نا تعبیر پھر وہ ویسا ہی ہونے بھی لگتا ہے، لا آف اٹریکشن. پھر اسی طرح اچھا خواب جو ہوتا ہے صرف عالم اور مخلص لوگوں کو بیان کرنا چاہیے، ہر ایک سے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اور اگر برا خواب آ جائے، خوفناک خواب آ جائے تو 3 دفعہ اپنے بائیں طرف تھتکاریں، تھو 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 ایسے کر کے، اور شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ لیں. ٹھیک ہے. اور اپنا پہلو بدل لیں. اس وقت اٹھ کر اگر زیادہ ہی پریشانی ہوگی، بعضوں کو تو پسینہ آ جاتا ہے، اتنا زیادہ خوف طاری، کانپنے لگتے ہیں، چیخ مارنے لگتے ہیں، تو ایسے میں پھر اٹھ کر آپ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں، اور اس خواب کو کسی سے بھی بیان نہ کریں. ٹھیک ہے. اور دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. ٹھیک ہے. اور سائڈ بدل لیں اپنی، اور اگر نہیں اٹھا جا رہا تو پھر سو بھی سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ذکر نہ کریں اس خواب کا کسی سے.
کیونکہ بعض اوقات برا خواب دیکھنے سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان سوچتا ہے چلو میں کسی سے اپنی فرسٹریشن کسی کے ساتھ بات کر کے نکال لوں، تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی اسی ریفرنس سے، کہ جب ہمارا دل پریشان ہوتا ہے تو ہم کل ویک ہارٹ کی بات ہوئی تھی نا، کمزور دل کی بات ہوئی تھی۔ جب دل کمزور ہوتا ہے نا تو اس میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں، یعنی کوئی بھی بات پریشان کن ہم سنتے ہیں یا کہیں ہرٹ ہوتے ہیں تو ہمارا فوری طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم کرتے کیا ہے، واٹس آور نیکسٹ اسٹیپ؟ یعنی یہ ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں بادر کرتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں کسی کی ہرٹ کرتی ہیں، کسی کا کوئی رویہ، کسی کا کوئی انداز وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہم ہمارا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ سب سوچئے ذرا اس بات پر، اپنے آپ کے اوپر رکھ کے سوچئے کہ پھر میرا پہلا قدم میں اس کے بعد کرتی کیا ہوں، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو پھر میری طرف سے بھی ہوتا ہے۔ اب یا تو ہم فوراً وہی لڑائی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کرنا کیا ہے، اخلاق کے منافی ہے۔ اگر ایک شخص جہالت پہ اترا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ جاہل مت بنے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلاما، وہاں سے سلام کر کے اچھے طریقے سے رخصت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن اب آپ آ گئے اور جا رہے ہیں اپنے کام پہ، لیکن دل آپ کا سخت بوجھل ہو گیا ہے، اب آپ نیکسٹ کیا کر سکتے ہیں؟ عام طور پہ کیا کرتے ہیں ہم جب دل بوجھل ہو جائے؟ وہاں ہم نے پہلا قدم ہمارا پہلے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، وہاں ہم نے لڑائی شڑائی کوئی نہیں کی، قرآن کے حکم پہ عمل کر لیا، نکل گئے وہاں سے۔ اگلا کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بتاتے ہیں، یس، شکایت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کرتے ہیں؟ شکایت لگاتے ہیں۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے پھر؟ شکایت لگانے سے غیبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، غیبت ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اپنا وقت ضائع، دوسرے کا وقت ضائع۔ ہم ریپیٹ کر کر کے اس کو بھلاتے نہیں، وہ بھولتا نہیں، زخم کو کریدتے رہتے ہیں، وہ اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات ہم لابینگ شروع کر دیتے ہیں، اگر فیملی کے اندر مثلاً کوئی مسئلہ ہو، آدھے بہن بھائی ایک طرف، آدھے ایک طرف ہو جاتے ہیں، پھر ہم شرطیں مزید رکھ دیتے ہیں، اگر اس سے ملے تو ہم سے نہ ملنا، ان کے گھر گئے تو ہمارے گھر نہ آنا، وغیرہ وغیرہ، یعنی بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے نا۔ اچھا، پھر یہ کہ جتنا سچ ہوتا ہے نا اس واقعے میں، اتنا بیان کرنے سے بات نہیں بنتی، پھر بعضوں کا جھوٹ ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے اس کو مزید انٹرسٹنگ اور امپریسو بنانے کے لیے، اور سیلف پٹی، اپنے آپ کو وکٹم ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر کیا ہوتا ہے اور کیا کرتے ہیں؟ اچھا، کچھ لوگ یہ نہیں کرتے، وہ کسی سے شکایت نہیں کرتے، وہ شکوہ کرتے ہیں اس کے پاس شکوہ کرتے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ شکوہ کس بات کا؟ انما اشکو بثی وحزنی، اللہ میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد تجھ سے کرتا ہوں، تو میری مدد کر۔ کیا وہ سنتا ہے؟ کیا وہ آگے پھیلاتا ہے؟ وہ ٹھیک کرنے کے قابل ہوتا ہے اس کو؟ بندوں کے پاس جب ہم شکایت لگاتے ہیں ان کے پاس حل کوئی نہیں ہوتا، وہ مزید فساد بھڑکاتے ہیں، کبھی سچی کبھی جھوٹی ہمدردی کر کے۔ تو جو اللہ سے شکوہ کرتا ہے نا، اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، اور پھر دعا مانگتا ہے کہ اللہ تو اس معاملے کو اللہم اہد قلبی، یہ دعا اتنی مؤثر ہے، اللہم اہد قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت دے دے، جو مجھے اس وقت کرنا چاہیے نا میں وہ کروں، سدد لسانی، اور میری زبان کو بالکل سیدھا رکھنا، ادھر ادھر نہ ہیرا پھیری نہ کرے، کوئی غلط بیانی نہ کرے، چیزوں کو کچھ سے کچھ نہ بنا کے پیش کرے۔ وَاسْلُلْ سَخِیمَةَ قلبی، کیا مطلب ہے؟ اور میرے دل کا میل کچیل بھی نکال دے، یعنی حسد، بغض اور نفرت، اور اس کے نتیجے میں جو اب
مزید کام خراب ہونے لگا، یا اللہ، کیونکہ ہوتا کیا ہے پھر اس شخص کے خلاف ہم اپنے دل میں گرج پال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کو کیا نقصان کس کا ہے؟ آپ کا اپنا ہونے لگتا ہے. آپ گرفتار ہو جاتے ہیں ایک ایسی چیز میں کہ جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. آپ کے دل کو اس وقت کچھ اور سوچنا چاہیے تھا، وہ یہی باتیں سوچ رہا ہے ہر وقت. تو نتیجہ کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے فریادیں کرنی ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. تشتکی الی اللہ. عقل مند لوگ، دین والے لوگ، قرآن و اہل اللہ، قرآن والے لوگ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں. رب انی مغلوب فانتصر. اگر ایسی سچویشن ہے بدلہ لینے کی، یا اللہ میں نہیں لے سکتے، آپ لے لیں. اگر معاف کر سکتے تو معاف کر دیں. کیا اس سے شکایت لگانے سے آپ کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں اور بندوں کی نگاہ میں کیا ہو جائے گی؟ نیچے چلے جائے گا. اور شکوہ کرنے سے اور دعا کرنے سے اور فریاد کرنے سے درجات بلند ہو جائیں گے. شیطان ہمیں ہمیشہ شکایتوں کی طرف لے جاتا ہے، شکوے کی طرف نہیں لے جاتا. اور جب پھر ہوتا کیا ہے، بادل آتے ہیں نا، بارش برستی ہے، پھر کدھر جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں نا. کتنے ہی ماضی میں واقعات ہوئے ہوں گے جو ختم ہو گئے، ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہو گئے نا. کتنے ہی مسئلے کھڑے ہوئے، کتنی لڑائیاں ہوئی ہسبینڈ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، پھر کدھر گئی وہ؟ پھر سیٹل ڈاؤن ہو گئی، بھول گئے، کچھ نہیں بھی بھولے، چلے آگے، ماضی بن گیا. والماضی لا یذکر. پیچھے مڑ کے دیکھنے والا آگے نہیں جا سکتا. اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے ہی مڑ مڑ کے دیکھتے رہیں گے تو ٹھکر کھائیں گے، گر پڑیں گے، امبیلنس ہو جائیں گے، نہیں پہنچیں گے منزل پہ. کل ہم دوڑنے والے کو پیچھے دیکھتے ہیں، دوڑنے والے پیچھے نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا. جو ہو گیا گزر گیا، مطلع صاف ہے، آگے چلو. تو دل میں نور تبھی آتا ہے پھر انسان کے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جب گزر جائے اور دل اچھا ہو جائے، دل اچھا ہو جاتا ہے. کر کے دیکھیے جو میں بتا رہی ہوں، دل اچھا ہو جاتا ہے. پھر شکر کریں. آج میں صبح غور کر رہی تھی اس بات پر کہ شکایت میں بھی شین اور کاف ہے، شکوے میں بھی شین اور کاف ہے، اور شکر میں بھی شین اور کاف ہے. یعنی ایک نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، شکوہ کرنا ہے، اور پھر شکر کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر، تو نے میرا دل اچھا کر دیا، میں تجھ سے راضی. تو بہرحال خواب جو ہے وہ اس کا ہماری زندگی میں ایک بڑا اہم مقام ہوتا ہے. اور اس حدیث سے سیکھنے والی خاص بات کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. جہاں کہیں کوئی ایسی حدیث آئے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور پھر باتیں دکھائیں بتائیں، وہ سب سچ ہیں، حقیقت ہے، ان میں شک نہیں کرنا. شک بھی شین کا آپ سے. ٹھیک ہے. اچھا، تو پھر آپ دیکھیے کہ شہید کا مقام دکھایا گیا جو کوئی معمولی مقام نہیں، اور یہ بالکل صحیح جگہ آپ کو دکھائی گئی. اس کا ذکر سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے نا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں. فرحین، خوش ہیں، خوش باش ہیں. پیچھے والے رو رہے ہیں اور وہ خوش بیٹھے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. یہ بہت سچی بات ہے کہ شہداء کا انجام ایسا ہی ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، آپ انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کریں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں. اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان اہل ایمان کے بارے میں بھی وہ خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں.
اور ابھی تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے، کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں، اور اس پر بھی کہ یقیناً اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یقین ہے، ٹرسٹ ہے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. جو آپ کر رہے ہیں نا، اور جس بھی سچویشن میں، اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، آپ کو، اللہ کو سب پتہ ہے، وہ اجر ضائع نہیں کرے گا. اب دوسری بات یہ ہے کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ شہید جو ہیں، شاہدہ سے ہے نا لفظ. شاہدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گواہی دینا، ٹھیک ہے. وہ کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اللہ کے دین کے سچا ہونے کی، اپنے ایمان کی سچائی کی، اپنی جان دے کے. اور شاہدہ کا لفظ مشاہدہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے، دیکھنا، مشاہدہ کرنا. تو شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہیں، سیر و تفریح کرتی ہیں. دیگر مومنوں کی روحیں قیامت کے دن جنت میں داخل ہوئیں گی، اور ان کی رائٹ اوے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب اور عزت و اکرام کا وہ مشاہدہ کرتا ہے. تو ایک گواہی دینے سے اور ایک مشاہدہ کرنے سے معنی بنتا ہے، ٹھیک. شہید کے 6 انعام ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 انعامات ہیں. نمبر 1، اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. نمبر 2، اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے. نمبر 3، وہ قیامت کے دن بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا. قرآن مجید میں آتا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. قرآن زیادہ پڑھا کریں کہ جب میں آدھی آیت بولوں نا، آدھی آپ بولا کریں. میرا دل چاہتا ہے کہ آگے سے میری آیت کوئی اور پوری کرے، آپ کا بھی حصہ پڑ جائے. وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، ان کو قیامت کے دن کی گھبراہٹ نہیں ہوگی. خوبصورت آنکھوں والی حوروں سے اس کی شادی کر دی جائے گی، اسے ایمان کے لباس سے مزین کیا جائے گا. زیننا بزینت الایمان. اور چھٹی بات ہے، اس کے 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. قیامت کے دن 70 رشتہ داروں کی شفاعت، سفارش کرے گا کہ ان کو بھی بخش دیا جائے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے شہید سب سے افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا جو اگر صف میں دشمن کے سامنے پہنچ جائیں تو اس وقت تک اپنا رخ نہیں پھیرتے جب تک شہید نہیں ہو جاتے، بھاگتے نہیں، وہاں سے پیچھے نہیں مڑتے. یہی لوگ جنت کے بالا خانوں میں قیام پذیر ہوں گے، اور ان کا رب انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. اور جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، سمجھ لو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. پھر یہ کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی رہتی ہیں، پھر آ کر انہی قندیلوں میں واپس بیٹھ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں، یعنی ڈفرنٹ پلیسز ہیں جہاں صبح شام ان کے پاس جنت کا رزق پہنچتا ہے. اور پھر دیکھیے کہ قیامت کے دن اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں ان کے لیے جنت خود سج کر آئے گی. حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی. پھر اللہ اعلان کرے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی. اے میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، یعنی ان کا حساب ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر مقتول شہید کہلانے کا مستحق نہیں. ٹھیک ہے،
یہ صرف ان کا مقام ہے جو خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، صرف دین کی حفاظت کے لیے، کوئی دنیا کمانے کے لیے نہیں، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان دیں۔ آج کل شہید کا لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر ایک کو بس شہید قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں لوگ، کوئی، جی ہاں۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا اچھا گمان ہے، لیکن ریاکار شہید کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تمہیں میں نے اتنی نعمتیں دی تھی، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے اتنا کچھ اللہ تیری راہ میں قربان کیا تک اپنی جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تم نے جھوٹ بولا، تم نے تو اس لیے یہ سب کچھ کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر سمجھے، اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایک بڑا شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو پروو کرنے کا، کہ ہم فلاں، مان لو کہ ہم فلاں ہیں، بتا دو دنیا کو کہ ہم کون ہیں۔ بھئی کیا ملے گا؟ آپ جو ہے نا وہ خود ہی پتہ چل جائے گا، آپ کو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کا عمل زیادہ بولتا ہے کہ کوئی کیا ہے۔ آپ اپنے غور کیجئے اپنے طور پر کہ آپ مختلف لوگوں کے امیجنیشن، اس وقت ٹائم نہیں ہوتا کہ میں یہ ایکٹیویٹی کراؤں آپ کو، اکیلے بیٹھ کے نماز کے بعد تھوڑی دیر سوچئے، ڈفرینٹ لوگوں کو اپنے سامنے لائیے، ان کی شکلیں اپنے سامنے لائیے۔ اچھا اس کو میں کس چیز سے پہچانتی ہوں، اس کی پہچان کیا، اس کی پہچان کیا، اس کی۔ آپ یقین کریں کہ ان لوگوں کے جو اعمال ہوں گے نا، رویے ہوں گے، وہ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہوں گے اس شکل کے ساتھ، چاہے وہ اپنی زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں۔ عمل زیادہ بولتا ہے، آپ کی پہچان آپ کا عمل ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا رویہ ہے، آپ کا کام ہے۔ لوگ آپ کو کام سے پہچانتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے چاہے آپ کتنی بھی اپنے منہ سے اپنی صفائیاں دیتے رہے نا، اس کو کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے بڑا امپریس ہو جائے اپنی باتوں سے، لیکن جو ہی آپ کا عمل اس کے خلاف ہوگا تو وہ کہیں گے واٹ، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو کچھ اور سمجھتے، تو یہاں تو کچھ اور ہی قصہ ہے۔ الٹا اور زیادہ کام خراب ہوگا۔ جب کال اور فیل کا تضاد سامنے آتا ہے نا تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ رحم کرے ہم سب۔ تو بہرحال ریاکار شہید کے لیے کوئی ایسا انعام نہیں ہے جس کا ذکر ہوا ہے نا حدیث میں۔ صرف اللہ کے کلمے کی بلندی کی خاطر لڑتا ہوا جو جان دے وہ شہید ہوتا ہے۔ اور نیت جو ہے نا وہ دل کا عمل ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا نا، لہٰذا ہم تو نہیں کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے راستے میں زخمی ہونے والے کا اجر و ثواب اور مقام بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے میں زخمی ہوا، کون کس نیت سے نکلا تھا۔ تو بہرحال بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو لوگ شہید نہیں سمجھیں گے، اور حالانکہ وہ شہید ہوں گے، شہید کا مقام پا لیں گے، اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو شہادت کی کئی اقسام بھی ہیں، اول درجے کی تو یہ جس کا ذکر ہوا ہے، لیکن 3 قسم کے عام طور پر ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو دنیا اور آخرت کے شہید ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ جو دنیا میں شہید ہوئے آخرت میں نہیں ہے، جنہوں نے مال غنیمت میں خیانت کر لی، ریاکاری کر لی۔ تیسری قسم کے شہید وہ جو دنیا میں شہید ہیں مگر دنیا میں ان پر احکام شہداء جاری نہیں ہوں گے، ٹھیک، آخرت میں درجہ شہیدوں والا ملے گا۔ تو اللہ کے راستے میں کسی بھی وجہ سے مرنے والا شہید ہے، کسی بھی وجہ سے، چاہے کسی دشمن کے ہاتھوں مارا جائے یا پھر فوت ہی ہو جائے، ٹھیک ہے، اسے کسی دشمن نے نہیں مارا تھا، نکلا تھا اللہ کے راستے میں، بس فوت ہو گیا راستے میں۔ مثلا کوئی واقعہ یاد کریں، کسی کو کوئی کہانی یاد آئی؟ ایک خاتون کی کہانی ہے، جی بالکل گر گئی تھی، وہی ہے۔
ام حرام بنت ملحان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اور آرام کرتے تھے، قیلولہ کرتے تھے. ان کے رشتے میں کوئی خالہ تھیں یا کچھ ایسی رشتہ تھا ان سے. تو وہ جب آپ کا پسینے کو بھی اپنی شیشے میں جمع کرتی تھی کیونکہ اس میں بہت خوشبو تھی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کے لیے لیٹے تو ایک دم اٹھے اور آپ مسکرا رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ سمندر کے راستے جہاد کے لیے نکلیں گے. تو یہ کہنے لگی آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر. تو آپ یہ نہیں کہا کہ ام حرام تم تو عورت ہو، تم کیسی دعا کروا رہی ہو، اور تم نہیں جا سکتی اور تمہارے لیے تو منع ہے. کیونکہ خواتین جو شریک ہوتی تھی نا وہ چاہے فرنٹ لائن پہ لڑ نہیں رہی ہوتی تھی لیکن وہ کیا کرتی تھی؟ بہت سے اور کام ہوتے ہیں نا. دیکھیں ایک سرجن ہوتا ہے نا، اور سرجن اکیلا سرجری کر لیتا ہے، کتنا پیرا میڈیکل سٹاف ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ ساروں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے نا، پھر ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے، اور اس ٹیم کے اندر ایک کلینر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں، اگر اچھی نیت سے کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو کلینر عورت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ الگ سے پڑھوایا تھا. تو یہ جو ہم نے تقسیم کر لیا نا فلانے کا یہ کام بڑا اور یہ چھوٹا ہے، اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کیا چیز بڑی. چھوٹا کام بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ نیت اچھی ہو. بہرحال تو ہوا کیا کہ پھر وہ جب حضرت معاویہ کے زمانے میں شاید یا یزید کے زمانے میں جب وہ لشکر گیا سمندر پر، یعنی بحری بیڑے پر سوار ہو کر، تو یہ بھی ساتھ چلی گئی. اور سائپرس جو جزیرہ ہے اس وقت، سائپرس جو یونان کے ساتھ جس کا ایک کچھ حصہ ہے اور کچھ نہیں، تو وہاں پر جب یہ فوجیں اتری تو یہ بھی گھوڑے پر سوار ہوئی آگے جانے کے لیے، تو گھوڑے سے گر گئیں، شہید ہو گئیں. اور ان کی قبر بھی وہاں پر موجود ہے سائپرس میں، ابھی بھی لوگ جاتے ہیں. انفیکٹ میرے سن گئے تھے وہاں پر، سائپرس گئے تھے تو انہوں نے وہ جگہ بھی دیکھی، پکچرز وغیرہ بھی بھیجی. تو آج تک وہ خاتون جو ہیں وہ شہیدہ کے نام سے مشہور ہیں. تو اب وہ میدان جنگ میں نہیں شہید ہوئی بلکہ اللہ کے راستے میں ماری گئی. پھر اسی طرح اور کون ہوتے ہیں، یعنی کہ چاہے گھوڑے سے گرے، اونٹ سے گرے، گاڑی سے گرے، کسی بھی چیز سے گرے، یا کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا راستے میں، یا اپنے بستر پر ہی فوت ہو گیا. ظاہر ہے جو لوگ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ سوتے جاگتے بھی ہیں، یعنی جس طرح اللہ نے چاہا اس کو موت دی، لیکن وہ سب کیا ہیں؟ شہید ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ قتل ہونے والے کے علاوہ شہید کی 7 قسمیں ہیں: طاعون سے مرنے والا، غرق ہونے والا یعنی ڈوب کے جو مرے، پہلو کے درد سے مرنے والا، پسلی کے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، جیسے کینسر ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو، جل جانے والا، ملبے کے نیچے دب کے مرنے والا، جیسے بمبارڈمنٹ ہوتی ہے اور بلڈنگز گرتی ہیں اور لوگ نیچے دب جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی زلزلے وغیرہ میں دب جاتے ہیں. وہ عورت جو بچے کی زچگی کی وجہ سے مر جائے وہ بھی شہید کہلاتی ہے. ٹھیک. پھر اسی طرح طاعون اور مال جان اور عزت کی حفاظت کرنے والا، پھیپھڑوں کی بیماری سے مرنے والا، سمندر کے دوران فوت ہونے والا. ٹھیک ہے. تو یہ سب شہیدوں کی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی چیز جو اس حدیث سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے غور کر کے بتائیے مجھے، کیا سیکھا آپ نے؟ جی ہمارا مائک دیجیے. سر جی اس میں آپ نے ایک بڑی حدیث میں یہ بات بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو جس کو مسکرا کر دیکھتا ہے بس تو پھر وہ تو پار ہو گئے. تو اس کے علاوہ اللہ کس کو دیکھ کر مسکراتا ہے؟
جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور تھک کے چور ہوتا ہے اور پھر بھی رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہے، یعنی تہجد پڑھتا ہے، اور اسی طرح ایک دو تین چیزیں تھیں مجھے باقی یاد، ہاں پہاڑی پر اذان دیتا ہے اور پھر وہ یہ مجھے اب یاد نہیں، ایک پوری ایک حدیث ہے جس میں 3 لوگوں کا ذکر آتا ہے، مجھے اب زبانی یاد نہیں، وہ دوسری، وہ اور حدیث ہے، یہ اور ہے. ہاں ایک شخص جو تکلیف سے گھبرا اٹھتا ہے، حالانکہ تکلیف اس کی دور ہونی قریبی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی مسکراتا ہے، بے چین. استاد ایک کوشچن، یہ جو آپ نے شہادت کی سارے بتائے ہیں کہ جی جل کر دب کر، تو پھر وہ جو دعا ہے جس میں آپ پناہ مانگتے ہو کہ جلنے سے اللہ مجھے بچا، اور وہ تو پھر وہ یہ کنٹرڈکشن نہیں آ رہا کہ یہ تو شہادت کی موت ہے، تو پھر آپ جلنے دبنے سے مرنے سے آپ کیوں؟ بہرحال ایک تکلیف دہ موت ہے نا، تو عافیت تو مانگنی چاہیے، وہ بھی ہمیں دین نے ہی سکھایا کہ عافیت مانگو، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کو اچھی امید بھی رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. جی ناہید. شہید کے تو یہ سارے لیولز آف شہید نہیں، وہ کے جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے وہ ہیں اسپیسیفکلی صرف جی ہاں، بیٹل فیلڈ کیونکہ درجے ہیں نا شہید کے بھی، اللہ کے راستے میں کوئی بھی کام، بیٹل فیلڈ میں جو مارے اچھا جاتے ان کے لیے وہ ہیں. جی جی آپ نے بتایا کہ فی سبیل اللہ، اس میں اگر انسان کی نیت ہے کہ میں سارا دن اللہ کی راہ میں جو بھی کروں گی، تو اسی دوران اس کی کبھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھتے فوت ہو گیا ہے، کوئی وہ فی سبیل اللہ ہے، جی، تو یہ حج تو پہ گیا ہے، شہادت. جی حج پہ گیا، عمرہ کرتے ہوئے یعنی راستے میں ابھی پہنچا ہی نہیں تھا. جی. اور لیکن اب یہ جو ہیں تعاون، غرق ہونا، اب ان لوگوں کی نیت اللہ کے لیے خالص تھی؟ اگر ایمان ہے تو، اور صبر کے ساتھ اس بیماری کو کاٹ رہے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے کہ اللہ تو نے مجھے کیوں اس مصیبت میں ڈال دیا. تو ان کی بھی نیت ہونا ضروری ہے. نیت تو ہر چیز کی ضروری، نیت ہونا بہت ضروری. اس لیے اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو، پھیپھڑوں کی بیماری ہے یا کوئی دیگر تکلیف ہے، تو اس کو اچھی خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دے، لیکن اگر اللہ نے اسی راستے سے دنیا سے لینا ہے آپ کو، تو اس میں بھی خوشخبری، اللہ سے اچھے اجر کی امید رکھیں، گمان اچھا رکھیں. ویسے تو آئی ہرڈ کہ اپنی موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، لیکن آپ نے کہا عمرے پہ، حج پہ، اللہ کی راہ میں، تو کیا ہم وہاں جاتے ہوئے یا ویسے بھی شہید ہونے کی دعا نہیں، مانگ آپ سکتے ہیں؟ اسپیسیفکلی کسی جگہ پر کے لیے نہیں مانگے، آپ بس اللہ سے شہادت مانگے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو شخص سچے دل سے شہادت مانگتا ہے نا، وہ بستر پہ بھی مر جائے تو وہ شہید کے حکم میں آ جاتا ہے. لیکن اپنی سچائی کا ضرور خود ہی پرکھیں، کیونکہ کوئی اور نہیں پرکھ سکتا. اپنے اس کو جب مانگ رہے ہیں تو دل سے کوئی ڈری ہوئی تو نہیں. واقعی سچی بات کر رہی ہوں، سچ کہہ رہی ہوں، صحیح دل سے مانگ رہی ہوں، اخلاص سے مانگ رہی ہوں. کیونکہ ہم یہ دعا تو مانگتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہ جو ہے نا 70 بندوں کی سفارش کر سکے گا بندہ، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی اور بڑھ جائے اور میں اس کا رشتہ دار ہو جاؤں. میں دوسروں کے کام آؤں، نہ کہ صرف طفیلی بن جاؤں. 35 نمبر حدیث. وعن انس رضی اللہ عنہ ان ام الربیع بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة اتت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ الا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء فقال يا ام حارثة انها جنان في الجنة وان ابنك اصحاب الفردوس الاعلى رواہ البخاری. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام ربیع بنت براء رضی اللہ عنہ جو حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں. سراقہ کا تو پتہ ہے نا. اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے حارثہ کے بارے میں خبر نہیں دیں گے؟ اور وہ بدر والے دن شہید ہو گئے تھے. اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو میں اس پر خوب جی بھر کر رہوں. تو آپ نے فرمایا اے ام حارثہ، جنت میں درجہ بدرجہ کئی جنتیں ہیں،
اور تیرا بیٹا جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں پہنچ گیا ہے. یہاں آپ دیکھیے کہ صحابیاں ہیں اور بیٹا شہید ہو گیا ہے. دل میں ایک خلش ہے، ایک کوشچن ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتی ہیں تسلی کے لیے. آپ دیکھیے کہ قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے نا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھ لو. اس میں جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہیں گے تمہیں اتنا بھی نہیں پتا. یہ بھی تو کوئی پوچھنے کی بات ہے. اصل مشکل کیا؟ مشکل ہے بتانے والوں کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سوال کرتے ہیں، وہ آگے ہنس پڑتے ہیں. انتہائی گھٹیا کام ہے یہ. کسی کا سوال کتنا، چاہے وہ بچے کا ہو، بڑے کا ہو، بوڑھے کا ہو، سمجھدار کا ہو، ان پڑھ کا ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی بے وقوفی پر مبنی سوال ہو، آپ کو بتانے والے کو ہنسنے کا حق نہیں ہے. کسی پہ ہنسنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں. مومن ایسا نہیں کرتا، اور دین والوں کو تو اس سے بہت دور ہونا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی ناسمجھ سا شخص آ کر ایسی بات پوچھتا ہے جو بہت ہی ناسمجھی کی بات ہوتی. اب وہ جس سے پوچھ رہا ہے وہ ابھی جواب نہیں دے رہا، دو لوگ پاس بیٹھے ہنس رہے ہیں. بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس پہ غریب پہ ہنسیں؟ جو لا علم ہے وہ آ گیا پوچھنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ وہ اس طرح ہنستے تھے لوگوں پر، لوگوں کے سوالوں پہ ہنستے تھے، پھر جواب دیتے تھے. کسی کا سوال کتنا بھی سلی کیوں نہ ہو، ہنسنا نہیں چاہیے. ہم سب اس بات کو پلے مان لیں. مجھے یاد ہے آج سے 25 سال پہلے کراچی میں دورہ قرآن ہوا تھا، جہاں سے شروع ہوا تھا کراچی کا پروگرام. تو میں دورہ قرآن کے بعد جو پچھلے دن کا دورہ قرآن تھا، اس کے سوال آتے تھے میرے پاس کافی لکھے ہوئے، تو میں ان کے جواب بھی دیا کرتی تھی آخر میں. مجھے اچھا لگتا تھا. اچھا بعض سوال پڑھتے ہوئے میں مسکرا پڑتی، یا کبھی وہ ہو جاتا، اس کو میں کہتی یہ کیا بات ہے، یہ کچھ اس طرح. یہ نہیں کہ میرا سٹائل ٹھیک نہیں تھا جس کا مجھے خود بھی نہیں پتا تھا. تو مجھے کسی نے لکھ کر دیا کہ آپ سوال پڑھتے ہوئے ایسا نہ کیا کریں. اور میں اتنی شکر گزار ہوں، مجھے نہیں یاد وہ کون بندی ہے، لیکن میں اتنی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری اصلاح کر دی. اور اس کے بعد میں سبق پلے پکڑ لیا کہ دین والوں کو حق نہیں کہ وہ کسی کے سوال پر ہنسیں. اچھا بعض ماں باپ بھی بچوں کے سوال پہ ہنس پڑتے ہیں. ہاں تو بچے وہ تو سیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ماں اس طرح کے رویے کرتی ہیں نا، پھر وہ بچے ماں پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، وہ ان پہ اعتماد نہیں کرتے، وہ کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس رویے سے ہمیشہ بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے حادثہ کے بارے میں بتائیں گے؟ وہ شہید ہو گئے تھے. اب وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پکی تسلی کرنا چاہتی ہیں کہ شہید بھی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. ہمارا حال کیا، کوئی شہید نہ بھی ہو ہم شہید کہہ رہے ہیں، اور وہ شہید ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کدھر ہیں. وہ جنت میں تو صبر کروں گی کہ ٹھیک ہے اچھی جگہ پہنچ گیا بچہ. ہم چاہتے ہیں نا بچے اعلیٰ مقام پہ پہنچے، یہی چاہتے ہیں نا. تو ان کا بچہ اعلیٰ مقام پہ الفردوس الاعلیٰ میں پہنچ گیا. اور اگر نہیں تو جی بھر کے رو. مرنے والے پہ نہیں رو رہی، انجام پہ. اصل تو رونے کی بات ہی یہی ہے، انجام پہ رونا چاہیے، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی، کہ ہمارا بنے گا کیا، اور اسی کی فکر نہیں ہمیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی کہ وہ بہت سی جنت ہیں، اور سب سے اعلیٰ ترین حصہ جنت کا الفردوس ہے، اس کو الفردوس الاعلیٰ بھی کہتے ہیں. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کا مقام کتنا بلند ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی کیا حکم دیا، کیا کرو جب جنت مانگو کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفردوس ربوۃ الجنہ وہی اوسطها واحسنها. فردوس جنت کا ٹیلا ہے. ٹیلا کیا ہوتا ہے؟ اونچی جگہ، ہائی لینڈ. وہ جنت کا اعلیٰ اور افضل اور خوبصورت حصہ ہے، سب سے بہترین حصہ ہے.
عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہے، جیسا کہ زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ، ایک درجہ یہاں سے وہاں تک۔ اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر عرش ہے۔ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو اس سے۔ پچھلے دن ہم پڑھ رہے تھے نا کہ جنت کا لالچ رکھنا چاہیے کہ نہیں، تو یہاں ہمیں کیا کہا گیا؟ جنت مانگو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے انسان کے اندر ایک رغبت بھی آتی ہے نا۔ اور پھر امتیازی گھر جو دوسروں سے بھی اونچا ہو، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مانگ رہے ہیں، اور دنیا میں تو اس طرح کی خواہش رکھنا کہ میں اس سے بھی آگے نکل جاؤں، اور دنیاوی معاملات میں کوئی اتنا پسندیدہ نہیں، لیکن یہاں مومن جنت کے اعلیٰ درجے کی تمنا کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جنت میں انسان کو جو چاہے گا ملے گا۔ جی فرمائی۔ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ جنت میں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے تو ہمیں مسلسل ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ان کا انجام کیا ہے، لیکن ہمارے دل سے دعائیں نکلنی چاہیے ان کے اچھے انجام کی، کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں۔ جی ناہید۔ انہوں نے کمپیریزن بتایا کہ بہت سارے لیول ہیں لیکن ہائی لیول پہ ایک دم سے نہیں آنسر دے دیا کہ ہاں وہ تو اونچے درجے میں کتنا۔ صرف اتنا بھی نہیں کہا ہو جنت میں، کیا بڑھیا، تم کیا پوچھتی ہو بیٹا، تمہارا جنت میں جاؤ اور اپنا آرام کرو۔ اتنا خوبصورتی سے ایک سوچنے پر ان کو کیا کہ اتنے لیول ہیں لیکن میرا بیٹا ہائیسٹ پر ہے۔ اتنی خوبصورت بات۔ دنیا میں اگر کسی کا بیٹا بہت اعلیٰ مقام پر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بہت مائیں بہت فخر کرتی، ہر ایک کو پوچھے نہ پوچھے بتاتی رہتی کیا کرتا ہے میرا بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نہ ہو تو وہ مائیں کتنی غمزدہ رہتی ہیں اگر دنیا میں بچہ بیہائنڈ ہو۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں اگر اللہ نے کسی بچے کو کسی بیماری یا تکلیف سے گزارا ہے تو پتہ نہیں اس کے درجے کہاں ہوں گے آخرت میں، تو اس پر خوش ہو جانا چاہیے کہ اگر اللہ نے کوئی دنیا میں کوئی آزمائش ڈالی ہے اور آخرت میں اعلیٰ ترین مقام ہے تو یہ تو چند دن میں ختم ہو جانا ہے سارا کھیل، اس کے لیے کیا غمگین ہونا، کیوں نہ اس کی فکر اس کا سوچے جو آگے ملنے والا ہے۔ کیونکہ مومن کو تو کانٹا بھی چپ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے اس کا، تو جن کی ساری زندگی ہی کسی بیماری میں گزر جائے۔ بعض اوقات ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، اور میرے جو بھائی پچھلے سال فوت ہوئے تھے تو ان سے جو میری آخری بات ہوئی اس سے پہلے تو میں ان سے پوچھا کیسا فیل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں بس زندگی بیماریوں میں ہی گزر گئی۔ تو کچھ لوگوں کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے، بچپن سے ہی جب بیمار پیدا ہوتے ہیں یا بیماری سے ان کو کبھی نجات نہیں ملی۔ آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، ایک بخار بھی چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیسے گناہ چڑھتے ہیں، اور ان کے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوتے۔ تو جب نظریں آخرت پہ لگ جاتی ہیں نا تو ہی دنیا کے غم بھول سکتے ہیں انسان، تو دنیا کے غم بھول، یعنی ختم تو نہیں ہو سکتے، آتا ہے وہ ویوز آتی ہیں، لیکن وہ پھر ویو کی طرح جیسے ویو آتی ہے ٹکرا کے پھر چلی بھی جاتی ہے واپس، سمندر کی ویوز آتی ہیں، لہریں آتی ہیں جاتی ہیں آتی ہیں جاتی ہیں، پھر انسان اس کے اندر ٹریپ نہیں ہوتا، ٹریپ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ آپ کا دل اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ آپ سارا وقت صرف مخصوص چیزوں کے بارے میں سوچتے رہیں، اپنی تھنکنگ کو اس سے اوپر لے جائیں، بڑے اجر کو سامنے رکھتے ہو۔
ایک حدیث اور پڑھا دوں؟ اوہ نہیں سوری، 31 منٹ ہو گئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.